بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورت شہر کا تاجر کمبر خان بازار سے اپنے گھر آیا۔ اپنی حویلی کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اس نے اپنی بیوی عظیمہ خاتون اور اپنے بیٹے کامل خان کو پکارا۔ جب وہ دونوں حویلی کے صحن میں آئے تو ہاتھ کے اشارے سے کمبر خان نے ان دونوں کو باہر آنے کے لیے کہا۔ اس پر عظیمہ خاتون اور کامل خان دونوں ماں بیٹا باہر آ گئے تھے۔ اس موقع پر مسکراتے ہوئے کمبر خان دونوں ماں بیٹوں کو مخاطب کر کے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عظیمہ خاتون اپنے شوہر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ کمبر خان پہلے کی نسبت کھل کر مسکرانے لگا، کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں تم لوگوں کے لیے اچھی نہیں بلکہ بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں۔ پہلے تم دونوں ماں بیٹا میرے ساتھ آؤ، سکندر کے ہاں چلتے ہیں۔ جو خوشخبری میں لے کر آیا ہوں وہ میں تم دونوں کے علاوہ سکندر، سلطانہ اور زرنگار کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ اس پر عظیمہ خاتون اور کامل خان دونوں کمبر خان کے ساتھ ہو لیے تھے۔ پھر تینوں ساتھ والی حویلی کے دروازے پر آئے۔ کمبر خان نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تھی۔ دروازہ کھولنے والا خود انگریز سکندر تھا۔ تینوں کو خوش و خرم اپنی حویلی کے دروازے پر دیکھتے ہوئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اتنی دیر تک اس کی بیوی سلطانہ اور حسین و جمیل بیٹی زرنگار بھی دروازے پر آ گئی تھی۔ گفتگو کا آغاز زرنگار نے کیا اور عظیمہ خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خالہ، خدا جھوٹ نہ بلوائے، آپ تینوں کے چہرے بتاتے ہیں، کیا آپ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہیں؟ اس پر عظیمہ خاتون مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹا، پہلے مجھے اندر آنے دو، پھر تمہارے خالو بتائیں گے کہ یہ کیا اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ ابھی تک ہمیں بھی پتہ نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم دونوں کو یہاں لائے اور کہہ رہے تھے کہ سب کی موجودگی میں اچھی خبر کہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی کمبر خان، کامل خان اور عظیمہ خاتون تینوں سکندر کی حویلی میں داخل ہوئے۔ پھر سب جا کر دیوان خانے میں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر سلطانہ، اس کی بیٹی زرنگار اور سلطانہ کا شوہر سکندر، کامل خان اور عظیمہ خاتون سب بڑے غور اور جستجو بھرے انداز میں کمبر خان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر کمبر خان نے بھی ان سب کی نگاہوں کا اندازہ لگا لیا تھا۔ پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو خبر میں لے کر آیا ہوں وہ عمومی طور پر سب کے لیے اچھی ہے اور خصوصی طور پر میری بیٹی زرنگار کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمبر خان جب خاموش ہوا تب زرنگار بڑی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، خالو، اگر آپ کے پاس کوئی میرے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے تو پھر اسے کہنے میں آپ تاخیر سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ اس پر کمبر خان کہنے لگا، بیٹی، اچھی خبر یہ ہے کہ شیوا جی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ کمبر خان کے ان الفاظ پر خوشی اور مسرت میں سلطانہ، زرنگار، سکندر، کامل خان اور عظیمہ خاتون ایک طرح سے اپنی جگہوں پر اچھل پڑے تھے۔ پھر سکندر خان نے کمبر خان کو مخاطب کیا، بھائی، یہ یقیناً بہت ہی اچھی خبر ہے کہ شیوا جی کا خاتمہ ہوا، لیکن یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کہ شیوا جی کا خاتمہ کس نے کیا، کون اس پر حملہ آور ہوا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں میری بیٹی نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی شیوا جی کو ہلاک کرے گا وہ اس سے شادی کر لے گی، بشرطے کہ ہلاک ہونے والا مسلمان ہو۔ سکندر کے ان الفاظ کے جواب میں کمبر خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شیوا جی کی ہلاکت کا باعث بننے والا یقیناً ایک مسلمان سالار ہی ہے اور نام اس کا رن مست خان ہے۔ کمبر خان جب خاموش ہوا تب پہلے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سکندر کہنے لگا، رن مست خان تو بڑا مشہور و معروف نام ہے اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں یہ رن مست خان اوغر خان کا خالہ زاد بھی ہے۔ سکندر خان کی ان الفاظ کے جواب میں کمبر خان کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، ان دنوں اوغر خان اور رن مست خان دونوں ہی دکن کے علاقوں میں دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اوغر خان نے میواڑ کے راجہ مہارانا راج سنگھ کو بدترین شکست دی اور اس کے کوہستانی سلسلے میں گھس کر نہ صرف اس کے مسکن کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ راج سنگھ کو بھی ہلاک کر دیا۔ اب راج سنگھ کا بیٹا جے سنگھ مارواڑ کی طرف بھاگ چکا ہے، جبکہ رن مست خان نے اپنے دوسرے ساتھی سالار دلیر خان کے ساتھ مل کر بیجاپور اور شیوا جی کے لشکر کو شکست دی ہے۔ کہتے ہیں جس وقت دلیر خان اور رن مست خان بیجاپور والوں کے ساتھ برسر پیکار تھے تو شیوا جی نے ان کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن رن مست خان طوفانی انداز میں مرہٹوں پر حملہ آور ہوا۔ مرہٹوں کی اکثریت کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور شیوا جی کو زخمی کرنے کے بعد لگاتار 3 روز تک اس کا تعاقب کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے موت کی گہری نیند سلا دیا۔
दूसरी तरफ रनमस्त खान के साथी सालार दलेर खान ने बीजापुर के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और बीजापुर वाले अपने मरकजी शहर की तरफ भाग चुके हैं। कंबर खान जब खामोश हुआ तब जरनिगार पहली बार बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, खालू, मैंने जो ऐलान किया था उसके मुताबिक अब रनमस्त खान मेरा हकदार है। उसने शिवाजी को चूंकि हलाक किया है, लिहाजा मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगी। क्या आप मुझे उससे मुतालिक थोड़ी तफसील बताएंगे? वो कौन है? उसके माँ बाप और अहले खाना कहाँ रहते हैं? इसके अलावा जरनिगार को रुक जाना पड़ा। उसकी बात काटते हुए कंबर खान बोल उठा था, मेरी बच्ची, जैसा कि हम इससे पहले कह चुके हैं कि औगर खान और रनमस्त खान दोनों खालाजाद हैं। दोनों के माँ बाप फोत हो चुके हैं। दोनों का ना कोई भाई है और ना बहन, और दोनों अपनी नानी के पास रहते हैं। उनकी नानी आगरा में कयाम किए हुए हैं। ये दोनों जात के तुर्क हैं। औरंगजेब आलमगीर की यह सिफत है कि उसने हर्ब व ज़रब का एक मकतब खोल रखा है। वो उभरते हुए बच्चों का जायजा लेता है और जिन्हें देखता है कि वो आने वाले दौर में अच्छे सालार, अच्छे जंगजू और बेहतरीन तैगजन साबित होंगे, उस दारुल हर्ब में वो उनकी तरबियत का काम सर अंजाम देता है और उस मकतब और दारुल हर्ब से वो लड़के बेहतरीन सालार और तैगजन बनकर निकलते हैं। औगर खान और रनमस्त खान भी उसी मकतब और दारुल हर्ब के तरबियत याफ्ता हैं। कंबर खान के खामोश होने पर जरनिगार ने फिर कहना शुरू किया, इसका मतलब है वो घर के सिर्फ 3 ही अफराद हैं, एक रनमस्त खान, दूसरा औगर खान और तीसरी उनकी नानी। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। जैसा कि आप तफसील बता चुके हैं, इन दिनों औगर खान और रनमस्त खान दोनों दक्कन में दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। औगर खान मेवाड़ में है, रनमस्त खान बीजापुर की सरहदों पर था। तो फिर उन दोनों की गैर मौजूदगी में उनकी नानी की देखभाल कौन करता होगा? जाहिर है जब वो खुद जवान है तो उनकी नानी तो बिल्कुल बूढ़ी और लागर होगी। तो क्या ये दोनों भाई अपनी नानी को अपने घर में तन्हा और अकेला छोड़ कर आते हैं? कोई तो होना चाहिए जो उसकी देखभाल करे, उसकी निगहबानी, उसकी निगरानी, उसकी खिदमत करे। जरनिगार जब खामोश हुई तब मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए अजीमा खातून कहने लगी, मेरी बच्ची, अब तो तुम्हें ही औगर खान और रनमस्त खान की नानी की देखभाल और उसकी खिदमत करना होगी, इसलिए कि रनमस्त शिवाजी का काम तमाम करने के बाद अब तुम्हें हासिल करने का हकदार है। मेरे ख्याल में अब हमें इस सिलसिले में रनमस्त खान से राब्ता कायम करना चाहिए। अजीमा खातून के खामोश होने पर जरनिगार की मां सुल्ताना बोल उठी, अजीमा बहन ठीक कहती है। कंबर मेरे भाई, अब मैं आपके जिम्मे यह काम लगाने लगी हूं कि आप किसी न किसी तरह यह पता लगाने की कोशिश करें कि रनमस्त खान ने इन दिनों कहां कयाम कर रखा है, किस जगह उसके लश्कर का पड़ाव है। जब यह पता चलेगा तो फिर हम सब उससे मिलने के लिए जाएंगे। मेरी बेटी जरनिगार ने शिवाजी से मुतालिक जो ऐलान किया था उससे रनमस्त खान को आगाह करेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस रद्द अमल का इजहार करता है। वो जरनिगार को अपनी जिंदगी की साथी के तौर पर अपनाने के लिए हाँ करता है या ना। मेरे भाई, वो अगर पहले से शादीशुदा हुआ तो फिर। सुल्ताना अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी, बीच में जरनिगार बोल उठी, अम्मा, अगर वो पहले से शादीशुदा हुआ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं ये ऐलान कर चुकी हूं कि जो भी शिवाजी को हलाक करेगा उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगी। इसमें मैंने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि हलाक करने वाला मुसलमान हो, तब मैं उससे शादी करूंगी। इसमें यह नहीं कहा गया था कि अगर हलाक करने वाला पहले से शादीशुदा हुआ तो फिर मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी नहीं बनाऊंगी। लिहाजा अम्मा, मेरा फैसला यह है कि हम सब यकीनन रनमस्त खान से मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन अगर वो पहले से शादीशुदा हुआ तब भी मैं उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना पसंद करूंगी, इसलिए कि ऐसे दलेर, ऐसे जुर्रतमंद और ऐसे बेबाक सालार खुशकिस्मत लड़कियों ही के मुकद्दर का एक हिस्सा बनते हैं। जरनिगार जब खामोश हुई तब कंबर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, इस सिलसिले में तुम दोनों माँ बेटी को इस मौजू पर बहस करने या गुफ्तगू को तूल देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि रनमस्त खान और औगर खान दोनों भाई गैर शादीशुदा हैं और अभी तक कंवारे हैं। जहां तक औगर खान से मुतालिक हमने सुन रखा है तो उससे तो पूना के मौजूदा हाकिम राजा जयसिंह की बेटी शीतल मोहब्बत करती है। यह भी सुना गया है कि राजा जयसिंह को जब पूना का हाकिम मुकर्रर किया गया था तो वह दिल्ली से अकेला ही पूना आया था। उसकी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल दिल्ली ही में रही थी। यह भी कहा जाता है कि औगर खान और शीतल की मोहब्बत दिल्ली ही में परवान चढ़ी और जिस वक्त औगर खान और रनमस्त खान दोनों अपने हिस्से के लश्करों को लेकर दक्कन की तरफ आए तब राजा जयसिंह की पत्नी दुर्गावती और उसकी बेटी शीतल भी दोनों के साथ आई थी और उन दोनों माँ बेटी को औगर खान और रनमस्त खान पूना शहर में छोड़ने के बाद फिर अपने अपने महाज की तरफ गए थे। इसके साथ ही कंबर खान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और सिकंदर की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैं अब दुकान पर जाता हूँ। आप सबको यही खबर सुनाने के लिए मैं दुकान कारिंदों के हवाले करके आया हूँ। इसके अलावा मुझे वापस जाकर
یہاں تک کہتے کہتے قمبر خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ زرنگار کی ماں سلطانہ مسکراتے ہوئے بول اٹھی، بھائی آج جلدی آ جائیے گا، آپ چونکہ میری بیٹی زرنگار کے لیے ایک اچھی خبر لے کر آئے ہیں، لہٰذا آج ہمارے ہاں بہترین دعوت ہوگی اور سب کھانا مل کر ہمارے ہاں ہی کھائیں گے۔ سلطانہ کے ان الفاظ پر قمبر خان خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر اپنی دکان پر جانے کے لیے حویلی سے نکل گیا تھا، جبکہ عظیمہ خاتون، کامل خان، سکندر، سلطانہ اور زرنگار وہیں دیوان خانے میں بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے تھے۔ گفتگو کا موضوع شیواجی اور انمست خان ہی تھے۔ ادھر ریاست مارواڑ میں راجپوتوں نے اورنگزیب عالمگیر کے بڑے بیٹے اکبر کو اپنے ساتھ ملا کر اورنگزیب عالمگیر کے خلاف سازش کو آخری شکل دے دی تھی۔ راجپوتوں اور اکبر کے درمیان اس سازش میں اورنگزیب عالمگیر کا ایک سالار تہور خان بھی شامل تھا۔ سازش تیار کرنے والے مہاراणہ راج سنگھ اور درگا داس تھے۔ اکبر شاید اس سازش کا موہرا نہ بنتا، مگر مہاراणہ راج سنگھ اور درگا داس نے اکبر کو متنبع کیا کہ اگر وہ مغل سلطنت کی سلامتی اور اپنا حق وراثت محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو نہ صرف اپنے اجداد کی پالیسی پر عمل کرے بلکہ راجپوتوں کو دبانے کا خیال ترک کر دے اور تخت پر قبضہ کر کے اورنگزیب کو علیحدہ کر دے۔ اس موقع پر اکبر کو مہاراणہ راج سنگھ اور درگا داس نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ راجپوتوں کی طرف سے بالخصوص دو قبیلوں یعنی سودیا اور راٹھوروں کی اکبر کو مکمل حمایت حاصل ہوگی۔ اس سازش پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، اس لیے کہ میواڑ کا راجہ مہاراणہ راج سنگھ مارا گیا، جس کی بنا پر سازش کی تکمیل میں تقریباً 1 ماہ کی تاخیر ہو گئی، کیونکہ سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مہاراणہ راج سنگھ کے بیٹے جے سنگھ کو بھی اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ آخر مہاراणہ راج سنگھ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے سے گفت و شنید کی گئی۔ مہاراణہ جے سنگھ نے اس سازش میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ حصہ لینے کا وعدہ کیا، ساتھ ہی اس نے سازشیوں سے یہ بھی کہا کہ وہ اورنگزیب عالمگیر پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے بھائی کی قیادت میں ایک خاصا بڑا لشکر بھی مہیا کرے گا۔ اب راجپوتوں اور اکبر اور سالار تہور خان کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اعلانیہ بغاوت کرتے ہوئے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کی جائے گی۔ راجپوت اس سازش میں پیش تھے۔ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ 12 جنوری کو راجپوتوں کا لشکر اجمیر میں داخل ہوگا اور اورنگزیب عالمگیر کو گرفتار کر کے اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن 12 جنوری سے پہلے لگ بھگ 10 جنوری کو اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر نے اپنے باپ اورنگزیب کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے اورنگزیب کو بتایا کہ میواڑ کے راجے اور راجکمار، اس کے علاوہ ہندوستان کے راٹھور رہنما اس کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ سے معافی طلب کریں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ خط روانہ کرنے کے بعد اکبر انتظار کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اس خط کا جواب اس کا باپ کیا دیتا ہے، لیکن راجپوت سازش کو بہت جلد اپنے انجام پر پہنچانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اکبر کو اکسایا کہ اورنگزیب عالمگیر کے جواب کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اعلانیہ بغاوت کر دی جائے۔ اکبر راجپوتوں کے جھانسے میں آ گیا، لہٰذا جلد ہی اس نے نقاب اتار پھینکا اور اورنگزیب پر الزام عائد کیا کہ اس نے تخت و تاج پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد 11 جنوری کو اکبر نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی وہ اس لشکر کے ساتھ جو پہلے سے اس کے پاس تھا اپنے راجپوت اتحادیوں کے ساتھ اجمیر کی طرف بڑھا تھا۔ اس بغاوت میں اکبر نے بہت سے شاہی امراء کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اب صورتحال بڑی گھمبیر ہو گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر صرف چند ہزار محافظوں کے ساتھ اجمیر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اس کا بڑا بیٹا معظم علی مغرب کی طرف تھا، ایک بیٹا اعظم میواڑ میں تھا، بڑے بڑے سالار بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ دلیر خان اور انمست خان بیجاپور کی طرف تھے۔ اوغر خان گو میواڑ کے راجہ جے سنگھ کا خاتمہ کر چکا تھا، لیکن اپنے لشکر کے ساتھ وہ اعتقاد خان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور ابھی وہ اعتقاد خان کے پاس پہنچا نہ تھا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے نہ صرف بڑے بڑے سالار اور اس کے بیٹے تک باہر تھے بلکہ اس کی عسکری قوت جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ اس بنا پر اجمیر میں اس کے پاس چند ہزار محافظوں پر مشتمل ایک لشکر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب راجپوت اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کو بغاوت پر اکسانے کے بعد خوش تھے۔ ایک تو اکبر اور مغل سالار تہور خان کے پاس اپنا ایک بہت بڑا لشکر تھا، دوسرے ان گنت راجپوت ان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور اس لشکر کی تعداد ایک طرح سے ان گنت ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر اس متحدہ لشکر کے ساتھ اکبر اور تہور خان بڑے بڑے راجاؤں اور راجپوت سورماؤں کے ساتھ اجمیر کی طرف بڑھے تھے۔ یہ صورتحال جان کر اورنگزیب عالمگیر کو بے حد دکھ اور رنج ہوا۔ اسے دکھ اس بات کا نہ ہوا تھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا لشکر ہے اور وہ اجمیر میں تنہا اور اس کے دوسرے وفادار بیٹے حتیٰ کہ اس کی ذاتی اور وفادار عسکری قوت مختلف مہموں میں بٹی ہوئی ہے اور اجمیر میں اس کے پاس صرف چند ہزار لشکری ہیں، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنے بیٹے اکبر کے رویے کی وجہ سے سخت رنج اور دکھ پہنچا تھا،
کیونکہ اسے اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت اکبر ہی سے تھی۔ اکبر بھی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن راجپوتوں کے اکسانے میں آ گیا تھا۔ راجپوتوں نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں آئے گا کہ وہ بلا تاخیر آگے بڑھ کر اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تاج و تخت پر قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس دفاع کی کوئی قوت نہیں۔ اس طرح اکبر متحدہ لشکر کے ساتھ سیر و تفریح کرتا ہوا 15 دن میں اجمیر پہنچا۔ ان 15 دنوں کے اندر کافی تبدیلیاں رونما ہو گئیں، اس لیے کہ راجپوتوں اور اکبر کے اجمیر کی طرف پیش قدمی کی خبریں پھیل گئیں۔ یہ خبر سن کر سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا معظم علی حرکت میں آیا۔ یہ وہی معظم علی تھا جو بعد میں شاہ عالم کے نام سے ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ معظم علی اس وقت جمرود میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اس کے بھائی اکبر نے راجپوتوں کے ساتھ مل کر اس کے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی ہے، تب اس نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ جمرود سے وہ روانہ ہوا اور برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے اجمیر میں اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری طرف اوغر خان جو مہاراणہ راج سنگھ کا خاتمہ تو کر چکا تھا اور چند دن میواڑ میں شہزادہ اعظم شاہ کے پاس گزارنے کے بعد وہ ابھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد خان کی طرف جا رہا تھا کہ راستے ہی میں اسے اکبر اور راجپوتوں کی بغاوت کی خبر ملی۔ وہ بھی اس موقع پر بڑی برق رفتاری سے حرکت میں آیا۔ اعتقاد خان کی طرف جانے کی بجائے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پلٹا۔ دن رات سفر کرتے ہوئے راجپوتوں اور اکبر کے اجمیر پہنچنے سے پہلے وہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس اجمیر پہنچ گیا۔ اس طرح اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس اس کا بیٹا معظم علی یعنی شاہ عالم اور اوغر خان دونوں پہنچ گئے تھے، اور اب اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس خاصی طاقت و قوت ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود راجپوت یہ اندازہ لگائے ہوئے تھے کہ جو لشکر وہ لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کے مقابلے میں اوغر خان، معظم علی دونوں کے لشکر کے مقابلے میں ان کے اپنے لشکر کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، لہٰذا فتح اور کامیابی انہی کا مقدر بنے گی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک راست باز انسان تھا، انتہا درجے کا جرأت مند، دلیر اور شجاع تھا۔ اکبر اور راجپوتوں کے متحدہ لشکر کی عددی فوقیت کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی اور ان کے مقابلے میں اس نے اجمیر میں محصور ہو کر بیٹھنا اچھا نہ سمجھا، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ اجمیر سے نکلا اور اجمیر سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر دوراہا کے مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، اور اب وہ بڑی بے چینی سے اکبر اور راجپوتوں کے لشکر کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف اکبر اور راجپوت بھی اپنے لشکر کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر سے ذرا دور ہی پڑاؤ کر گئے تھے۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر سے ٹکرانے سے پہلے وہ حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اورنگزیب کی طاقت و قوت کا بھی اندازہ لگانا چاہتے تھے۔ اجمیر کے قریب پہنچ کر اکبر کے لشکر میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ دراصل وہ مغل لشکری جو اکبر اور تہور خان کے تحت کام کر رہے تھے، جس وقت تہور خان اور اکبر نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی، اس وقت وہ سارے لشکری خاموش رہے، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے مخلص سالاروں سے دور تھے، جس کی بنا پر انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ جو ہی یہ لشکری جو دراصل اورنگزیب عالمگیر کے مخلص اور وفادار تھے اجمیر کے قریب پہنچے تو راتوں رات وہ اکبر اور تہور خان کے لشکر سے نکل کر اورنگزیب عالمگیر سے جا ملے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور تہور خان اور راجپوتوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اس لیے کہ ان لشکریوں کے جانے کے باوجود بھی ان کے لشکریوں کی تعداد اورنگزیب عالمگیر کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ جس روز اورنگزیب عالمگیر نے اجمیر سے 10 میل دور دوراہا کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اس روز مغرب کی نماز کے بعد جس وقت اورنگزیب عالمگیر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، خیمے کے دروازے پر اس کے بیٹے معظم علی، اوغر خان کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کا پرانا انتہائی مخلص اور جانباز سالار عنایت خان نمودار ہوا۔ خیمے کے دروازے پر ان تینوں کے نمودار ہونے پر اورنگزیب عالمگیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ان تینوں کو اندر آنے کے لیے کہا۔ تینوں آگے بڑھ کر اورنگزیب عالمگیر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر عنایت خان اورنگزیب عالمگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میر محترم، میں دراصل ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے میں اپنے عزیز معظم علی اور اوغر خان سے بات کر چکا ہوں اور یہ دونوں میری تجویز سے متفق ہیں، لیکن جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے میں آپ سے اجازت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت خان جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا، عنایت خان میرے عزیز، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو تجویز تمہارے پاس ہے اگر وہ قابل عمل ہوئی تو میں ضرور تمہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت دوں گا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اورنگزیب عالمگیر کے اس استفسار پر عنایت خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میر محترم، آپ جانتے ہیں اکبر کے ساتھ تہور خان بھی راجپوتوں کے اکسانے پر بغاوت میں شامل ہو چکا ہے۔ تہور خان میرا داماد ہے، میری بیٹی کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی بیویاں ہیں اور ان سب سے اس کے بچے بھی ہیں، ان سب نے میرے ساتھ ہی اجمیر میں قیام کر رکھا ہے۔
میر محترم، میں قاصد تہور خان کی طرف بھجوانے لگا ہوں اور اسے تنبیہ کرنے لگا ہوں کہ میرا خط ملتے ہی وہ میر محترم کی خدمت میں حاضر ہو، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں، اپنی بغاوت اور سرکشی کی اگر وہ معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی بیویوں اور اس کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام سنتے ہی تہور خان راجپوتوں کے لشکر سے نکل کر بھاگا ہمارے پاس آ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عنایت خان جب خاموش ہوا تو اورنگزیب عالمگیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر عنایت خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عنایت خان، تمہاری ترغیب اچھی ہے اور تمہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہے۔ تم تینوں کی آمد سے پہلے میں بھی ایک موضوع پر سوچ و بچار کر رہا تھا، اور مجھے امید ہے کہ جو تجویز اس وقت میرے ذہن میں ہے اس پر عمل کیا جائے تو ہم راجپوتوں کو لڑے بغیر ہی اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جب خاموش ہوا تو اس کا بیٹا معظم علی انتہائی ارادت مندی اور عقیدت میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پتر محترم، وہ کون سی تجویز ہے جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی اگر کوئی تجویز آپ کے پاس ہے تو ہمیں بھی اس سے مطلع کریں تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے باغیوں کو زیر کیا جا سکے۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے اس کے مطابق راجپوت کل ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کریں گے، اور میں نے فیصلہ اور تہیہ کر رکھا ہے کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی انہیں اپنے سامنے زیر کر کے میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ جو تجویز اس وقت میرے ذہن میں ہے اسے غور سے سنو، اگر اس میں تم تینوں میں سے کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک خط اپنے بیٹے اکبر کے نام لکھوں، اس خط پر باقاعدہ اپنی مہر لگاؤں، اس خط میں اکبر کے نام لکھوں کہ میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم ان باغی راجپوتوں کو چکمہ دے کر میرے اس قدر قریب لے آئے ہو کہ اب میں انہیں نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، اس خط میں اکبر کے نام یہ بھی لکھا جائے گا کہ اب جب کہ تم راجپوتوں کو چکمہ دے کر میرے قریب لانے میں کامیاب ہو گئے ہو تو کل جب جنگ کی ابتدا ہو تو تم جنگ کے دوران راجپوتوں کو اپنے آگے رکھنا اور اپنے حصے کے لشکر کو راجپوتوں کے پیچھے رہنے دینا۔ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو میں اور میرے سالار سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں گے، پشت کی طرف سے تم راجپوتوں پر ٹوٹ پڑنا۔ اس دو طرفہ حملے سے راجپوتوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے گا، اور ایسا کرنے کے بعد آئندہ راجپوتوں میں سے کوئی بغاوت کھڑی کرنے کی جرأت و جسارت نہیں کرے گا۔ یہ خط دے کر آج سورج غروب ہونے کے بعد کسی قاصد کو اکبر اور راجپوتوں کے لشکر کی طرف روانہ کیا جائے، اور قاصد اکبر کی طرف جانے کی بجائے سیدھا راجپوتوں کے سربراہ سردار درگا داس کے خیمے کا رخ کرے، اپنے لباس کے اندر سے خط نکال کر باہر رکھے اور وہ خط درگا داس کو دکھاتے ہوئے کہے کہ وہ قاصد میری طرف سے آیا ہے اور میرا ایک خط اکبر کو دینا چاہتا ہے۔ درگا داس سے پھر یہ بھی پوچھے گا کہ وہ اکبر سے کہاں مل سکتا ہے۔ اب خط دیکھ کر یقیناً درگا داس کو تجسس ہوگا کہ آخر میں نے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے اس قاصد سے درگا داس وہ خط لے لے گا، اور جب وہ خط کا مضمون پڑھے گا تو لرز کانپ جائے گا۔ وہ یہ جانے گا کہ میں اور میرا بیٹا اکبر دونوں مل کر راجپوتوں کے خلاف ان کا خاتمہ کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کر چکے ہیں۔ جب وہ خط پڑھے گا تو میرے خیال میں اس کے دو رد عمل سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ میرا وہ خط پڑھتے ہی درگا داس اور اس کے تحت کام کرنے والے راجپوت سالار اور لشکری اکبر سے بدظن اور منحرف ہو جائیں گے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس خط کی وضاحت طلب کرنے کے لیے درگا داس اکبر کی طرف جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس خط کی جو وضاحت اکبر پیش کرے گا درگا داس اسے قبول نہیں کرے گا۔ اکبر کی طرف سے وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں بھی میرے خیال میں راجپوت اپنے لشکر کو لے کر بھاگنے ہی میں اپنی عافیت جانیں گے۔ اس طرح میرا اندازہ ہے کہ ہم لڑے بغیر ہی دشمن پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں کہ اس تجویز سے متعلق اگر تم میں سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ جب ان تینوں نے اورنگزیب عالمگیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا تب اورنگزیب بڑا خوش ہوا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، اس پر مہر لگائی، وہ خط اوغر خان کو تھمایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اوغر خان میرے بیٹے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی تیز رفتار قاصد کو راجپوتوں کے لشکر کی طرف روانہ کرو، اور جس طرح میں نے تم لوگوں کو سمجھایا ہے ایسے ہی قاصد کو بھی سمجھاؤ کہ یہ خط گو اکبر کے نام ہے لیکن پہنچانا درگا داس کو ہے۔ اوغر خان نے وہ خط اورنگزیب عالمگیر سے لے لیا، پھر کہنے لگا، میر محترم، آپ فکر ہی نہ کریں، جو قاصد میں راجپوتوں کے لشکر کی طرف بھجواؤں گا وہ بڑے احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دے گا، اور مجھے امید ہے کہ کل دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے راجپوتوں کا لشکر منتشر ہو چکا ہوگا، اور کل کا طلوع ہونے والا سورج راجپوتوں کو جنوب کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھے گا۔
اوغر خان جب خاموش ہوا تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بزرگ سالار عنایت خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عنایت خان، جو قاصد تم اپنے داماد تہور خان کی طرف بھجوانا چاہتے ہو اسے بھی بھجوا دو اور پھر دیکھو کیسے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عنایت خان، اوغر خان اور معظم علی تینوں اپنی جگہ پر اٹھے اور اورنگزیب عالمگیر کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک قاصد عنایت خان نے، دوسرا قاصد اوغر خان نے راجپوتوں کے لشکر کی طرف بھجوا دیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کروٹیں لیتے اندھیرے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ وقت کی دھول میں صداؤں اور شور کی جگہ چپ نے لے لی تھی۔ کبھی کبھی قریبی غاروں سے بھیڑیوں کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی، جن کی وجہ سے دھرتی کے سینے پر ایک ہلچل سی برپا ہو جاتی تھی۔ ایسے میں عنایت خان کے داماد تہور خان نے راجپوتوں کے لشکر کے اندر ایک خیمے میں قیام کر رکھا تھا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا، نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا کہ اس کے سسر عنایت خان کا بھیجا ہوا قاصد اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تہور خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس پر خیمے کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر وہ قاصد کہنے لگا، مجھے آپ کے سسر عنایت خان نے ایک خط دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں خیمے میں داخل ہوں۔ تہور خان نے اسے فوراً خیمے میں آنے کے لیے کہا، جس پر وہ قاصد آگے بڑھا۔ تہور خان ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ قاصد کو بھی جب اس نے بیٹھنے کے لیے کہا تو قاصد نشست پر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے عنایت خان کا خط اس نے نکال کر تہور خان کو تھما دیا تھا۔ تہور خان نے جب وہ خط پڑھا تو خط کا مضمون جاننے کے بعد تہور خان کی حالت ایک دم رنج کی پرانی یادوں، غم کے خونی سایوں اور گرم ہواؤں کی سلگتی حدت جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چہرگی کی مار مارتے سرگرداں بے قرار طوفانوں اور ناتمام خواہشوں کے تلاطم رقص کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے اندر اس خط کے مضمون کی وجہ سے بند گلیوں سی تاریکی، مایوسی کے بھنور، دکھ بھری حکایتوں اور روایتوں کے ساتھ پرانی دکھتی کتھائیں بھی ناچ اٹھی تھی۔ کچھ دیر تک تہور خان شکستہ کباڑوں، بکھرے حروف اور پرانے وقتوں کے قصوں کی طرح بالکل خاموش اور چپ رہ کر سوچتا رہا۔ پھر اس خط کو تہہ کر کے اپنے لباس کے اندر محفوظ کر لیا اور اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جاؤ، میں اس خط کا مناسب جواب دے دوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہور خان کا یہ جواب سن کر قاصد وہاں سے نکل کر واپس اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ تہور خان کچھ دیر خیمے میں بیٹھ کر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے راجپوتوں کا ساتھ ترک کر کے اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اپنے کیے کی معافی مانگ لے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تہور خان اس سلسلے میں اکبر خان اور درگا داس کو بتائے بغیر اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کیے بغیر ہی خیمے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی طرف گیا تھا۔ اب تہور خان کی بدقسمتی کہ اورنگزیب عالمگیر کے علاوہ اوغر خان اور معظم علی کے ہر لشکری کو خبر ہو چکی تھی کہ اکبر کے ساتھ ساتھ تہور خان نے بھی راجپوتوں کے ساتھ مل کر بغاوت کھڑی کر دی ہے۔ چونکہ تہور خان ایک نامور سالار تھا، لہٰذا سارے لشکری اسے جانتے اور پہچانتے تھے۔ تہور خان جس وقت اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں داخل ہوا اور کچھ لشکریوں نے جب اسے اپنے لشکر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس موقع پر کچھ زندہ دل لشکری حرکت میں آئے۔ وہ جانتے تھے کہ تہور خان باغی ہے، راجپوتوں کا ساتھ دینے کا تہیہ کر چکا ہے، لہٰذا ان لشکریوں نے تہور خان کا گھوڑا روک لیا، پھر تہور خان کو گھوڑے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس طرح تہور خان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی رات اوغر خان کا بھیجا ہوا ایک اور قاصد راجپوتوں کے لشکر میں داخل ہوا اور وہ سیدھا درگا داس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس وقت درگا داس اپنے خیمے میں تھا۔ دروازے پر نمودار ہونے والے قاصد کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ قاصد اسے مخاطب کرتے ہوئے پہلے ہی بول اٹھا، میں نے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر سے ملنا ہے، میرے پاس اس کے نام اورنگزیب عالمگیر کا ایک نامہ ہے اور وہ میں اسے پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا اس کا خیمہ کدھر ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ قریب ہی آپ کا خیمہ ہے اور آپ راجپوتوں کے لشکر کے سالار اعلیٰ ہیں، لہٰذا میں نے سوچا شاید اورنگزیب کا بیٹا اکبر بھی آپ کے پاس ہی اس خیمے میں موجود ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس قاصد نے اپنے لباس کے اندر سے خط نکال لیا تھا۔ درگا داس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، خیمے کے دروازے پر آیا اور اس قاصد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو خط تم اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے اس کے بیٹے اکبر کے نام لے کر آئے ہو وہ مجھے دے دو، میں خود ہی اسے پہنچا دوں گا۔ قاصد تو یہی چاہتا تھا۔ وہ خط اس نے درگا داس کو تھما دیا، خود پیچھے ہٹ گیا۔ ذرا فاصلے پر اس کا گھوڑا کھڑا تھا، جست لگا کر وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔